رضا سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی جسارت حاصل کریں۔ بر محمد والے محمد بلانتا صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے کی آواز سیون سیون سے، نجف نجف سے مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ یہ مت بھول کہ ہم تیری حکومت کے تلے ہیں، یہ مت بھول کہ ہم تیری حکومت کے تلے ہیں۔ یہ گھر تو پہلے بھی کئی بار چلے، اگر تجھ کو اپنی حکومت میں رچ گئے تو سن لے ہم بھی زینب کی دعاؤں سے پلے ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب کہ وہ آئیں اور سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کچرودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بابت دعا گو پروردگار عالم ہم سب کے فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا تجھے مقاصد پورے فرمائے، اس پر یہ دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جلیل عطا فرما، جتنے یہاں حاضر ہیں مالک سب کی جائز شریعت پوری فرما، جناب سید محسن شاہ صاحب اور پورا اراکین انجمن اور جتنے بھی اس کے انتظام کرنے والے ہیں، سننے والے، پڑھنے والے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بابا ذیل بلند پڑھ لیجیے گا۔ وہ قومیں کبھی نہیں مرتی جو اپنے رہبر کو یاد رکھتی ہیں۔ میں ایک دو جملے تمہید میں تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ اللہ نے یہ کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فأببت عرفا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد و آل محمد، میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور جب 14 کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔
اپنی عبادت کی، اور 14 کو بنایا اپنی بولیے گا پہچان کے لیے، اپنے محبوب کو بنایا، بنا کر دنیا میں بھیجا، کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ۔ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو قیام کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو رکوع کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو تسبیح کا علم نہیں تھا، 14 نے پڑھ کر دکھائی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ 14 نے کہا پالنے والے ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی ہے، بتا تو ہمارا اللہ ہو کر ہمیں کیا انعام دے گا؟ آواز قدرت آئی 14 میں بھی تمہارا خالق ہوں، تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی، میں تمہارا اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے۔ توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے۔ روزہ اس کا قبول ہوگا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے۔ گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، چوک چرائے جلوس کی تقریر ہے، مولا آپ سب کو آباد و شان رکھے۔ اسی طرح میرا ساتھ دیجیے گا، اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجنے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس کے استقبال میں بھیجا، پھر اپنے محبوب کو بھیجا۔ بھیجتے ساتھ ہی اعلان رسالت نہیں کروایا، بلکہ پہلے 40 سال اللہ نے مخلوق سے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی۔ ایک جملے میں توجہ چاہوں گا، ایک جملے میں توجہ چاہوں گا، مخلوق سے اپنے محبوب کے شاید کردار کی رسالت بنوائی، اور جب لوگوں کو کردار معلوم ہو گیا تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ بھی صادق کہتے تھے۔ بولے گے تو لطف آئے گا۔ 40 سال اعلان رسالت نہیں کروائے، ورنہ نبی کا خود فرمانا ہے کہ کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا، تو نبی تو اس وقت بھی تھا، مگر پہلے کردار منوایا اور پھر جب اعلان رسالت کروایا۔ رجانا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے ساتھ دیجیے گا۔ جب اعلان رسالت کروایا تو زبان پہ مہر لگائی، ما ینطق عن الہویٰ، یہ نطق بھی نہیں کرتا، کب تک؟ جب تک وحی نہ ہو جائے۔ اسی پہ آج کی میری ساری گفتگو ہے، یہ وحی یہ اس وقت تک نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے۔ یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی، توجہ ہے آپ صاحب نے بتایا، گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحب نے بتایا۔ شیعہ سنی دوست مالک آپ کو سلامت رکھے، اور یہ شیعہ سنی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے، جلوس کے انتظام کرنے والوں کو مالک آباد و شان رکھے۔ اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی، بولے گا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں سب بولو حسین سے ہوں۔ تو یہ کس نے چاہا؟ یہ اللہ نے چاہا، رسول نے کہا۔ اور پھر آئیے جس سلطان کربلا کے چہلم کے حوالے سے یہ آج کا جلوس منعقد کیا گیا ہے۔ کائنات عالم کی واحد ہستی ہے حسین، جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ توجہ ہے آپ سب؟ میں نے کہا حسین وہ ہستی ہے کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ خود رسول سے سائل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں؟ مجھے خبر نہیں کہ اس جملے پر آپ کتنا بولیں گے، مگر میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہوں گا، کیا کہا کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں؟ رسول نے کہا یاد رکھو، علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔
جی سب پر تیرا احسان ہے یا حسین ابن علی، سب پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو بعد میرے انسان توجہ ہے اب صاحب؟ لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ کون حسین جسے ماننے کے لیے مذہب کی قید؟ بولیے. اس لیے چلو آپ نے 2 مصرے سنائے، 4 مصرے میں سنا دیتا ہوں، اور ذہن میں آئے تو پھر سنتے آئیے گا. ایک ہندو ادب کا شاعر ہے، نام ماتھر ہے. وہ کہتا ہے کون کہتا ہے کہ بس مسلمان جنت میں جائیں گے؟ اسے کہا ہم ہندو بھی جنت میں جائیں گے. ایک شخص نے کہا ہم تو جائیں گے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، 14 کو مان کر، رسول اور آل رسول کی اطاعت کر کے ہم جنت میں جائیں گے. تم ہندو جنت میں کیا کرنے جاؤ گے؟ اس نے کہا سنو، سجدوں کے لیے حق کا مکہ ڈھونڈ رہے ہیں، محشر میں بھی ہم عزم جمع ڈھونڈ رہے ہیں، اور جنت میں یہی کہتے چلے جائیں گے معصور شبیر کے قدموں کے نشان ہوں گے. مولا آپ کو سلام، آل محمد آپ کو سلام، مولا آپ کو. چلیے میں ایک آج کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اسی طرح بولے. ہماری مذہب اہل بیت کی بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی. یہ بات یہاں کی کرنے والی ہے، اس لیے کر رہا ہوں. اصول کافی شیخ یعقوب کلینی نے حدیث کو جہاں جمع کیا، اس میں ایک باب ہے، باب العقل، تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ ہم جلوس حسین کے نام کا کیوں نکالتے ہیں. اور ویسے بھی محسن شاہ صاحب، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں. کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. میرے ساتھ اٹھائیے. مولا آپ نے سننے کا ادا کر لیا. مجھے جب محسن شاہ صاحب نے کہا کہ جی رضانہ مین چوک بلاک ہوتا ہے، میں نے کہا میں اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوئے آؤں گا، اس لیے میں حاضر خدمت ہوں. اب آیا تو چاہتا ہوں باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائے. باب العقل، امام صادق علیہ السلام کا فرمان. مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو روح زمین پر بھیجا تو فرمایا جبرائیل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آیا. مجھے یہاں عقیدہ بھی بیان کرنا ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے. گھبرائے تو نہیں؟ ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں. بھائی جان سن لیجیے گا. آدم روح زمین پر آئے، اللہ نے جبرائیل کے ہاتھ 3 چیزوں کو بھیجا. جبرائیل نے آدم سے کہا اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے 1 آپ رکھیں، 2 کو میں آسمانوں پہ بھیجوں. آدم نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. اگر پہلے سن رکھا ہو تو بے شک نہ بولیے گا. اگر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائے. کیا کہا؟ میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں. 1 آپ رکھے، 2 کو میں آسمانوں پہ بھیجوں. آدم فرماتے ہیں عقل مجھے دے دے. ابھی 2-4 منٹ ہے نا کہ میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کروں. کیا کہا؟ عقل مجھے دے دے. جبرائیل نے عقل آدم کو دی، حیا اور دین سے کہا واپس آسمانوں پہ چلے جاؤ. جملہ اطمینان سے، اور پھر دیکھیے کتنا بولیں گے. حیا اور دین سے جبرائیل نے کہا کہ تم واپس آسمانوں پہ چلے جاؤ. حیا اور دین نے بیک زبان کہا جبرائیل تیرا کہنا اپنی جگہ، ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. توجہ چاہوں گا میں ساتھ یہ کہا. کیا کہا؟ جہاں عقل رہے گی وہاں. سب بولو. اب جتنے میرے مادی دوست بیٹھے ہیں آپ بولیں گے تو لطف آئے گا. اب جہاں عقل ہے وہی حیا ہے اور وہی دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. جہاں عقل ہے وہی حیا ہے، وہی دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. ایک بار سب بولو تو آج کا نتیجہ لو. جہاں عقل ہے وہی حیا ہے، وہی، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے.
نہ وہاں دین. میں سلطان کربلا کا فرمان کہاں لے جاؤں کہ جب یزید نے مولا کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو تو امام نے یہ کہہ کر جواب دیا خبردار مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مگر یزید یاد رکھ قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی, قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی, قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا, قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا, مگر ہم دونوں میں فرق ہوگا اور وہ یہ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا, جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید. توجہ ہے آپ صاحب لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب فرمایا جہاں عقل ہے وہاں حسین ہوگا, جہاں جہالت ہے نہیں سب بولو گے تو یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ یہ آپ کی خاموشی تو لوگوں کو مجبور کر رہی ہے. جہاں عقل ہے وہاں حسین ہے, جہاں جہالت ہے. کام کیا کیا حسین نے 10 محرم 61 ہجری کو خواب ملوکیت کو خیالی بنا دیا, پھل لگ سکے نہ جس میں وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید, شبیر نے یزید کو گالی بنا. توجہ ہے, بہت مہربانی. ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اگر بول رہے ہیں, ایک دعوت فکر لیجیے. 10 محرم 61 ہجری کو 56 ریاستوں کا مالک تھا یزید. کتنی؟ 56. ہزاروں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے. ایسے 56 ریاستوں کا مالک, ہزاروں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے. تخت اس کے پاس, تاج اس کے پاس, دولت اس کے پاس, حکومت اس کے پاس, لوگ اس کے پاس. ایک حسین بیعت نہیں کر رہے تھے تو اس کی نیند کیوں حرام تھی؟ میرے ساتھ آئیے گا, بولتے آئیے گا. ہاں ہاں بات چوک کی ہے تو اس لیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. حضور لطف لیجیے گا. پیر محل تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, کمالی تک کے چہرے نظر آ رہے ہیں, میرے ساتھ دیجیے گا, بولتے آئیے گا. حسین سب کا ہے, خدا کی قسم. ہائے ہائے, ایک حسین بیعت نہیں کر رہے تو اس کی نیند کیوں حرام ہے؟ کیوں کر لکھ کے کہہ رہا کہ حسین سے کو میری بیعت کرے؟ کہ بتاؤ, یزید دشمن اہل بیت تھا مگر چالاک تھا. وہ جانتا تھا ہزاروں لوگوں کی بیعت بشر کی بیعت ہے, حسین کی بیعت دین کی بیعت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کو آباد رکھے. حیدری لطف آ رہا ہے. ہزاروں لوگوں کی بیعت, بشر کی بیعت, حسین کی بیعت, بولو. یہ میں نے کہا ہے, خواجہ اجمیر نے نہیں کہا. شاہ است حسین, بولتے آؤ گے, بولتے آؤ گے. بادشاہ دین است حسین. بولیے بولیے, دین است حسین نہیں بنا. خدا کی قسم حسین جیسا رہبر, حسین جیسا کسی سلطنت کا رہبر مر جائے, کسی سلطنت کا رہبر مر جائے, بادشاہ مر جائے تو اعلان ہوتا ہے جی فلاں بادشاہ مر گیا, لہذا 3 دن کے لیے پرچم کو سرنگو کر دو, پرچم کو نیچے کر دو. یعنی پرچم کا سر, مجھے معلوم نہیں کہ کون اس جملے پر کتنا بولے گا. پرچم کا سر نگو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم مر گیا, رہبر مر گیا, رہنما مر گیا. ہم شیعہ نے حیدر قرار 10 محرم یا 28 سفر گلی گلی نگر نگر عباس کا پرچم بلند کر کے بتاتے حسین کل بھی زندہ تھا. حسین
سننے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں، بڑی مہربانی جناب۔ پھر دیکھیے کہ وہ حسین دین است حسین دی پناہ کیا کیا سردار نتا دست در دستی جزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہائے ہائے، یہ ہوا چلی اس لیے کہ پتہ نہیں کس مومن کی آواز کربلا پہنچ جائے، اس لیے میں ساتھی کا ان کا سر دے دیا، مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سر دے دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ انکار کر دیا بیعت سے۔ انجینئر تو آپ کے ساتھی ہے، اہل سنت شاعر ہیں، سلام ہے اس اہل سنت شاعر کو، ماسٹر زاہد ان کا نام ہے، ان کے 2 مسز سنے، وہ کہتے ہیں حسین نے انکار کر دیا، سر دے دیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ چونکہ حسین کے پاس سند تھی، حسین منی وانا من الحسین، یہ ہاتھ فقط حسین کا نہیں مصطفیٰ کا بھی ہاتھ تھا۔ ہائے 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 ہائے، بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا، مولا آپ کو سلام رکھے گا۔ تو پھر کیا کیا؟ سر دے دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ، انکار کر دیا بیعت سے، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ۔ آؤ سارے مل کے اس اہل سنت شاعر ماسٹر زاہد کو سلام کریں جو کہتا ہے میں تیرے عہد میں ہوتا، یعنی 10 محرم کو وہ کہتا ہے میں تیرے عہد میں ہوتا تو اے حسین ابن علی سب سے پہلے تیرے انکار کو سجدہ کرتا۔ توجہ فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے اس حسین ابن علی کو بہت اچھا سے بات کرتے، شاید کوئی اور جگہ ہوتی تو اب تک میں دعا بھی منگوا دیتا، لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں تو 2 جملے آج کے اور سنیے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ کیا ہستی ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کیا ہستی ہے حسین، سنیں گے کیسی ہستی ہے حسین؟ کل تک جہاں لوگ قدم رکھتے ہوئے ڈرتے تھے، حسین نے اس بنجر زمین کو محلہ بنا دیا۔ نہ جاگے گے تو لطف آئے گا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے۔ کمالیہ سے بڑے بہترین میرے بھائی مولا کی منظور نظر عطادار جناب میاں احسان صاحب، لطف لیجیے گا، بات کافی تک تو چلی گئی ہے لیکن چلیے جہاں تک بھی شریک کی عبادت ہوئے میرا آج کا ساتھ دیجیے گا، مولا آپ سب کو بہت احسان کے مفتی جانی لطف لیجیے گا۔ کون حسین کے کل تک جہاں لوگ قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے، حسین نے اس بنجر زمین کو محلہ بنا دیا کہ آج وہاں اتنی دنیا جاتی ہے۔ نہیں میں جملہ بدل کر کہتا ہوں، دنیا میں جیسے پہلے سنا ویسے سننا، دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ میں نے جو کہنا تھا بھائی جان وہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو، کربلا وہی دھرتی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے مجھ سے کچھ کھا لو۔ گھبرائے تو نہیں، گھبرائے تو نہیں۔ میاں صاحب اب وہاں کروڑوں لوگ جو سرکاری اعداد و شمار ہے، ویسے تو معلوم نہیں کتنا ہوتا ہے، کروڑوں ہوتے ہیں لیکن جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہ 3 کروڑ پلس، اس بار 40 پر چہلم پر لوگ کربلا میں تھے۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، لائیو دیکھی جا رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، میری آواز ویڈیو میں قید ہو رہی ہے، سنیے۔ گوگل پر آپ لکھیں نا کہ کربلا میں ایک وقت میں کتنے افراد آ سکتے ہیں تو آپ کو جواب آئے گا 25 لاکھ۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، شہر میں بتا تو وہ جھاڑیے
یعنی کیا 25 لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتے. وہ جہاں 25 لاکھ آ سکتے ہیں وہاں چیلوں میں حسین علیہ السلام کے دن لاکھوں نہیں کروڑوں افراد موجود ہیں. لکھنے والے نے نیچے لکھا کہ 25 لاکھ کی جگہ کروڑوں افراد کا چیلم والے دن اکٹھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چیلم کے دن زمین کربلا لاسٹک کی طرح پھیلتی جاتی. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ لاسٹک کی طرح پھیلتی جاتی ہے اور آنے والے کو اپنے اندر سماتی رہتی ہے. اور یہی معصوم نے جنت کی تعریف کی ہے. ہائے 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 جاگیے جاگیے جاگیے. یہی معصوم نے کس کی تعریف کی؟ بولو. تھکے تو نہیں؟ کتنے افراد تھے؟ کروڑوں. اذان میں ایک جملہ کہہ دو, زیادہ نہیں تو کمالیے تک یاد رہے گا. کہہ دو جملہ. کروڑوں افراد محسن چاچی پوری آپ کی انتظامیہ سنگت دوست احباب بھائی ناظم ممبر جہاں جہاں تک آواز جاری ہے سب لطف لیجیے گا. کروڑوں افراد کم از کم 4 روز وہاں ہوتے ہیں. 18 سفر سے لے کر 22 سفر تک, 16 سفر سے لے کے 20 سفر تک کروڑوں افراد اس کربلا کی دھرتی میں جہاں 25 لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتے وہاں کروڑوں افراد ہوتے ہیں. بار بار کہوں گا پھر دیکھوں گا کہ کون بولے گا. جہاں کروڑوں افراد 4 دن رہتے ہیں معجزہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی گھر واپس آ کر یہ نہیں کہتا کربلا میں کروڑوں افراد تھے اور میں بھوکا رہا. لطف آ رہا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا میں بھوکا رہا, کوئی یہ کہے کہ میں پیاسا رہا, کوئی یہی کہہ دے کہ میں نے پیسے دے کر چائے خریدی. ہائے ہائے. تو معلوم ہوا کہ اس کا انتظام کرنے والا کوئی اور بندوں کے بس کی بات. بولو بھئی. دیکھیے نا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. کل تک 10 محرم 61 ہجری کو, یہ 1444 ہجری چل رہی ہے, 10 محرم 61 ہجری کو بھائی جان ایک طرف 9 لاکھ ایک طرف 72. نتیجے آج کے لیجیے گا, بس 2 نتیجے آج کے اور لیجیے. ایک طرف 9 لاکھ ایک طرف بولو 72 پیاسے, 9 لاکھ پانی سے سیراب. 1400 سال کے بعد معجزہ کیا نکلا؟ وہ جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے. بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, سب کو بولنا پڑے گا. توجہ ہے آپ سب. وہ جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے, وہ جو پیاسے تھے. یہ جملہ کہنا چاہتا تھا. یہ نہیں آپ سارے, میں نے آپ سے پہلے کہا ہے توبہ کمالیا رجانا پیر محل پتہ نہیں کہاں کہاں کے چہرے آئے ہوئے ہیں اور کتنے چہرے ابھی شریک عبادت ہو رہے ہیں. وہ جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے اور وہ جو پیاسے تھے, نا زور سے بولے گے تو لطف آئے گا. وہ جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے, جو پیاسے تھے. اور کس طرح زندہ ہے کہ آج 70 برس کے بوڑھے کو بھی خبر نہیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے. آج 70 برس کے بوڑھے کو بھی خبر نہیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے, اور 6 برس کے بچے کو بھی علم ہے حسین یا کربلا میں ہے یا دل میں ہے. لطف آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے. حسین ابن علی کا معجزہ ہے. حسین یا کربلا رہتا ہے؟ بولیے کیسی دھرتی ہے کربلا. لو جی امام کا پھر فرمان سنو, تاکہ میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, میرا اعتقاد ہے, میرا عقیدہ ہے کہ یہ فرمان سنتے سنتے جس نے دعا مانگ لیا وہ اسی سال کربلا جائے گا, اور جو جائے وہ پھر پیر محسن شاہ صاحب کو بتا دے آ کر کہ زیدی صاحب نے مسلم میں کہا تھا ہم نے دعا مانگی اور ہم کربلا چلے گئے.
فرمان پڑھ دوں؟ میرے آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. بسم اللہ. گھبرائے تو نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو بھی آباد رکھے. آپ بھی جیئے فرمائے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے. میاں صاحب پھر کوئی نہیں پت کر بلا دا ڈھیر کوئی آپ چون تے بن نہیں سکتا حسین تے سدے تے تیری علی حق نعرہ حیدری. میں بھی کہتے ہیں توجہ ہے. سیدہ طاہرہ مطہرہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علیہ محمد علیہ السلام کی ذات پر صلوات بابا سے بولے پڑے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان علی حجت اللہ ہے. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے. اللہ علی کا نور نظر زہرا کا چین زندہ ہے. علی کا نور نظر زہرا کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اصول دی جو بچاتے نہ کربلا والے، کی یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی. توجہ ہے.
توجہ ہے آپ صاحب الوطن کی؟ چلو زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. امام فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا مگر کبھی کبھی حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرنا. رسول کی ایک حدیث بھی سناؤ. سرکار فرماتے ہیں اِنَّا أَرْضَ كَرْبَلَا عَلَىٰ تُرَةٌ مِّن تُرِ الْجَنَّةِ. فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا میں نے تو ابتدا میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2 جملے کہے لیکن چلو میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پھر کہہ لیتا ہوں. اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے, رسول کی آمد کا مہینہ ہے. لیکن جانتے ہیں رسول کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الشعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. تھکے گا نہیں, تھکے گا نہیں. بھئی رسول کو تو چاہیے تھا کہ رسول ظاہری طور پر ربیع الاول میں دنیا میں آئے. کوئی 12 کہتا ہے, کوئی 17 کہتا ہے, آئے ربیع الاول میں. تو رسول کو تو چاہیے تھا کہ رسول ربیع الاول کو اپنا مہینہ کہتے ہیں. یہ شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتا چلے ربیع الاول تنزیل محمد کا مہینہ ہے, شعبان تفسیر محمد کا مہینہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب, شکریہ. ایسے قدردان لوگ بیٹھے تو اس لیے میں نے جملہ کہا. اور پھر آپ دیکھیں کہ چیلوں پر ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بولیے کروڑوں. موسیٰ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بھوکا. گرمی کا موسم ہے, اس کے باوجود بھی نجف سے کربلا تک لوگوں نے پیدل سفر کیا. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ عشق کیا, یہ عشق حسین ذرا سمجھیے. میں 2016 میں چہلم پر کربلا محلہ کیا. کب؟ 2016. لطف لیجیے گا. ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ سال میں 1 بار 2 بار یہ جب بھی ان کی چوکٹ پر جھکے, لیکن میں چہلم جو امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ میں نے 2016 میں کیا. نجف سے کربلا پیدل بھی چلا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی جناب جیسے بھی یہ سفر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جنت سے جنت کا سفر. تھکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے, جنت سے پوری کرنا. ورنہ عموماً رب ٹوٹ جائے تو پھر وہ ماحول نہیں بنتا, لیکن آپ نے بنایا ہوا ہے تو اس لیے آج کے دو جملے سنیے. جنت سے جنت کا سفر. میں بھی گیا, سفر کیا, کروڑوں لوگ تھے. میرے ساتھ شاہ صاحب 21 سفر کو چیلم سے میرے بین الحرمین سرکار وفور سلطان کربلا کے حرم کے درمیان ایک خاتون عورت امام حسین صاحب کے گنبد کو دیکھ رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, زاروں کی تار ہو گئی ہے. جملہ سنی, شیخ سنی دوست بیٹھے, ہاتھ کنگن کو عرضی کیا کبھی حسین کے دروازے پر جا کر دیکھیے کہ حسین عطا کیا کیا کرتا ہے. گنبد حسین علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر ایک جملہ کیا کہ مولا میں بس ادھر, مولا میں تیرا چہلم منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آئی تھی, اور اس رش میں, اس بھیڑ میں میرے بچے مجھ سے جدا ہو گئے. مولا بچوں کو کہاں تلاش کریں؟ مولا بغیر بچوں کی میں اپنے وطن بھی نہیں جانا چاہتا. سنیے پردے میں میری ماں بہنیں, دوست احباب برادران, سنو خاص طور پر اس جملے کو, اس معجزہ کو سنیں. کون حسین؟ کہ نہیں مولا اس بھیڑ میں میرے بچے گم گئے, جب تک بچے نہیں ملیں گے میں وطن کیسے جاؤں؟ تجھے تیرے بچوں کا واسطہ, میرے بچے مجھ سے ملوا. بس اس نے اتنا جو کہا نا, اللہ اکبر, کیا روحانیت ہے کہ 2 بچے آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہاتھ پکڑا ماں کا, اور حضور پتہ کیا کہا؟ ان کا اماں پریشان کیوں ہے؟ ہم یہاں کھڑے, ہم یہاں موجود ہیں. ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا, پھر بھائی سلطان کربلا کی گنبد کو دیکھا, ساروں کی تار ہوئی. پھر کہنے لگی کتنا کریم ہے میرا مولا حسین, کتنا سخی ہے میرا مولا حسین, کتنا لجپال ہے میرا مولا حسین. پاس عورتوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اب تجھے تیرے بچے مل گئے, واپس جا, اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا رو کر میں حسین کا شکریہ ادا کر رہی ہوں, میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے, حسین نے مجھے زبان والے. اللہ اللہ اللہ, یہ روحانی. میں نے معجزہ پڑھا ہے, میں نے فضیلت پڑھی ہے.
اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہ میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بھائی، میری نوکری یہی ہے، میں نے تو گونگے بچے واپس مانگے تھے، حسین نے تو مجھے زبان والے عطا کر. اللہ. چلو پھر ایک جملہ اور سنو، میرا اپنا دل ہے احترام بھائی، حالانکہ حق ہے کہ یہاں مجھے آج کی مجلس چھوڑ دینی چاہیے، زنجیر زنی بھی ہونی، لیکن میرا دل ہے کہ میں ایک جملہ آج کا اور 11 سفر سے لے کر 20-22 سفر تک علماء عراق کربلا کے رہائشیوں کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 دن کے لیے تم اپنا سارا سامان ایک حجرے میں بند کر دو اور اپنے گھر کے باہر لکھ دو کہ امام حسین کے زائر کے لیے رہائش مفت. سننا معجزہ، حسین کا عشق سنیے. بیٹا بیٹھ جانا، 1 منٹ، یہ 2 منٹ کی بات رہے گی، روک دیں. کیا لکھ دیتے ہیں کہ زائر کے لیے رہائش. ایک شخص کہتا ہے کہ میں پہنچا کربلا، کہتا میں نے 2 دروازوں پہ ایک ساتھ دستک دے دی جہاں لکھا ہوا تھا. اس نے کہا دونوں گھر سے نا، گھر کے مالکان باہر ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا زائر. ایک نے میرا ہاتھ یہاں سے تھا، اس نے کہا میرے گھر چل. ایک نے میرا ہاتھ یہاں سے تھا، اس نے کہا میرے گھر چل. آئندہ سال تک اگر یہ بات یاد نہ رہے تو میں سمجھوں گا علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا. روحانیت سے بھرپور مجلس ہے، آپ اتنے محبت کے ساتھ سن رہے تو عشق حسین کا سنیے. ایک نے کہا میرے چل، ایک نے کہا میرے چل. آپس میں دونوں کے بحث ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کا زائر کا ہاتھ چھوڑا اور کونے میں جا کر کوئی آپس میں گفتگو کی. ان میں سے ایک نے سر جھکا کے نا ہاتھ باندھ دیا، دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو اس کے گھر چلا جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. کہتے 4 دن میں وہاں رہا، انہوں نے میری بڑی خدمت کی. اس نے کہا جب میں واپس جانے لگا تو میں نے اس شخص سے کہا یار ایک بات تو بتلاؤ، تم دونوں دوست، دونوں گھر والے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، پھر ایک دوسرے کے حق میں دستبردار کیوں ہوا؟ اس نے مجھے کیوں کہا کہ تو اس کے گھر چلا جا؟ اس نے کہا رہنے دے، پوچھنا ضرورت نہیں. اس نے کہا نہیں بتلا تو صحیح کہ تو کیوں لے کر آیا، وہ کیوں دستبردار ہوا، تجھے حسین کا واسطہ بتلا. اس نے کہا سننا چاہتا ہے کہ وہ میرے حق میں دستبردار کیوں ہوا؟ سن، پچھلے سال اس کے بیٹے کے ہاتھوں میرے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا اور جیلوں میں حسین کے بعد اس کے بیٹے کو پھانسی لگنا تھی. میں نے اسے جا کر بس اتنا ہی کہا اگر حسین کا زبار تو مجھے گھر لے جانے دے، میں اپنے بیٹے کا خون تجھے معاف کر. اللہ معاف، میں اپنے بیٹے کا خون تجھے معاف کرتا ہوں. یہ حسین کا عشق ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے خون معاف کرتے ہیں ایک حسین کے زوار کی خدمت کرنے کے لیے. تو جب آپ اتنا عشق کرتے ہیں تو پھر جانتے ہو حسین کی ماں نے کیا کہا؟ حسین کی ماں نے کہا میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک حسین کا ایک ایک ماتمی جنت میں نہیں چلا جائے. اجرکم اللہ. 2 جملے آج کی تفصیل سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے مجلس ہے اور ویسے بھی آج اتفاق ہے 28 سفر بھی ہے. آج پھر بطول کے گھر میں 2 جنازے. اللہ اکبر. بطول کے بابا کا جنازہ، بطول کے بیٹے کا جنازہ. اور قبلہ حضرت زیدی صاحب اعلی مقامہ فرمایا کرتے تھے بطول کے بیٹے کی دونوں بیٹوں کی اپنی قسمت تھی. ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ تھا. چیلوں کی مجلس ہے تو پھر سننا کہ جب یزید نے جناب سجاد سے کہا نا میں تمہیں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں، سید سجاد کہتے گو میں امام ہوں مگر کوئی کام اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، پہلے مجھے اپنی پھوپھی سے مشورہ کرنے دے. سید سجاد دربار سے قید خانے میں آئے، بی بی کے سامنے آ کر رجانہ والوں ایسے بیٹھے جیسے نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے. اگر رونا تو میں تب دیکھنا. بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندھے پر رکھے اور رو کے کہا بیٹا سجاد نہ گھبرا، اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے، اگر کوئی اور بازار ہے تو زینب حاضر ہے. کہا اماں نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے، ظالم کہہ رہا ہے میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں. بی بی رو کر فرماتے ہیں سجاد اب زینب رہائی لے کر کیا کرے گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو
کو کب جائیں گے؟ سجادت تو میری سکینہ دنیا سے چلی گئی. اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو روں. رونے والوں بی بی کے حکم پہ مکان ملا. بی بی حسین کی ذاکرہ بن کے پہلی مجلس پڑی. آج بھی مجلس کے اختتام پر جلوس میں زیارات نکلی. علم، تازیہ، ذوالجناح. جانتے ہو یہ زیارات کب سے نکلنا شروع ہوئی؟ یہ شام کے اسی مکان سے نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی. علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی، کچھ زیارات ہے کیا؟ کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں حسین کا سر آیا، کسی کی گود میں عباس کا سر آیا. ہر کوئی ہو کر کہتی رہی عباس آنکھیں کھول، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہے. چہلم منا لو اس حسین کا جس کی بہنوں نے 1 سال بعد چہلم منایا. ماتم